الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں، گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تحقیق گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اور خواہ ہم دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اس میں سے جس کا وعدہ کیا ہے ان سے، یا ہم اٹھا لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف، پس ہر حالت میں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہوا، پس جب آیا ان کا رسول ان کے پاس تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا رہا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، نہیں مالک ہوں میں اپنے لیے ضرر کا اور نفع کا، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ ہر قوم کے لیے میعاد مقرر ہے، جب آئے گی ان کی میعاد، مقررہ میعاد، تو نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، ذرا غور تو کرو کہ اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے، تو کس چیز کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں اس سے یہ مجرم لوگ؟ تو کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تو تب ایمان لاؤ گے ان سے کہ کیا اب مانتے ہو، جبکہ اس سے پہلے تم عذاب کے لیے جلدی کر رہے تھے؟ پھر کہا جائے گا ظالموں سے چکھو دائمی عذاب، نہیں بدلا دیا جائے گا مگر یہی اس کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، ہاں بے خدا یہ سچ ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے روئے زمین کی ساری دولت ہو تو بھی وہ ساری دولت بطور فدیہ دے دے، اور وہ ظالم دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پچھلے فرمان میں منکرین کے لیے جواب تھا۔ یہ منکرین خواہ مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کے دل شیطان کے تسلط میں تھے، اس لیے ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے وہ قرآن پاک کی عظمت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، بالکل اندھوں بہروں کی طرح اور جانوروں کی طرح تھے۔ قرآن پاک جس کی صداقت سے کوئی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا، جس میں سال ہا سال کے گزشتہ واقعات اور سال ہا سال کے آئندہ کے واقعات درج ہیں، جس کا ایک ایک لفظ سچا ثابت ہوا ہے، اور جس کی تلاوت سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، جس کی تلاوت سے شفا ہوتی ہے، اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ شاعری ہے، معجزات کو جادو کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے تو تم میں عالم و فاضل اور دانشور موجود ہیں، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے حمیتیوں کو بلا لو۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو آج تک کوئی پورا نہ کر سکا اور نہ جواب دے سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس طرح یہ قرآن پاک کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اسی طرح نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ہی سمجھ سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے کانوں اور آنکھوں پر شیطان نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پردہ صرف اسی صورت میں ہٹ سکتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر دے، جس سے ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے اور شیطانی تسلط ختم ہو جاتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نسبت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے جو ان لوگوں نے نہ کی، اور وہ ہدایت سے محروم ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور جہنم کے حقدار بن گئے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بری الذمہ ہوں، تم نے ہدایت قبول نہ کی، یہ تمہاری قسمت ہے، اور یہ یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں کہ ہدایت سے محروم ہو کر جہنمی بنے، یہ ظلم تم نے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجے، کتب سماوی بھی بھیجی، تمہیں عقل اور سمجھ بھی عطا کی، پھر بھی تم نے خالق و مالک کی اطاعت چھوڑ کر اپنے ازلی دشمن کی اطاعت کی اور غرق ہوئے، تباہ ہوئے۔ اس سارے فرمان سے یہ بات یہاں ہو گئی کہ ساری محرومی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننا چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ آج کا فرمان اسی گمراہی کے انجام کے متعلق ہے۔ حکم ہوا کہ ایک دن ایسا مقرر ہے جب سب کے اعمال کا حساب ہوگا، اس دن سب مخلوق جمع ہوگی۔ وہ دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ گزری ہوئی لمبی عمر مختصر معلوم ہوگی اور سخت پریشانی ہوگی کہ اب کیا ہوگا۔ اس وقت چونکہ سب جمع ہوں گے، ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، لیکن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اگر باپ بیٹے کو درخواست کرے گا کہ میری صرف ایک نیکی کم ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، تو بیٹا صاف جواب دے گا کہ میں خود محتاج ہوں۔ اس طرح بیٹے کی درخواست پر باپ جواب دے گا، اور اس وقت ہر شخص اس عذاب کو دیکھ کر یہ خواہش کرے گا کہ اگر دنیا کا سب کچھ اس سے لے لیا جائے اور صرف ایک لمحہ اسے عذاب سے فرصت دے دی جائے تو اسے منظور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منکرین کو اس دن کی مصیبت کے متعلق آگاہ کیا اور دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تو بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ پوچھنے لگے کہ یہ محشر کا دن کب ہوگا، لاؤ ہم پر عذاب جو لا سکتے ہو۔ اس بہودہ جواب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم پر عذاب لانے کی درخواست کیوں کروں، میں تو اس کی رضا پر راضی ہوں، اس لیے کہ میں اپنی مرضی اور خواہش اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر چکا ہوں۔ مجھے نہ ضرر کا خیال اور نہ علم ہے اور نہ نفع کی خواہش اور علم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی میری مرضی اور اسی پر میں خوش ہوں۔ یہ کمال درجہ کی بات تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ظاہر ہوئی، لیکن ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درجہ کمال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی کمی بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ضرر اور نفع کا اختیار نہ تھا، کسی اور کو وہ کیا نفع نقصان پہنچائیں گے۔ بے شمار آیات قرآن میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا، رؤوف و رحیم فرمایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے دعا کا حکم دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو لوگوں کے لیے نفع اور سکون کا سبب بتایا گیا۔ قیامت کے دن جب سب پریشانی کی حالت میں ابراہیم، آدم، موسیٰ، عیسیٰ کی خدمت میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے اور سب یہی جواب دیں گے کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو لوگ عیسیٰ کے مشورہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سر مسجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے الہی مخلوق کی شفاعت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا سر اٹھاؤ، شفاعت کرتے جاؤ، میں منظور کرتا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر متمکن کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھو کہ انسان کی عقل کو عاجز کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ کو زندہ کیا، نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ درست فرمایا، بیماروں کو شفا بخشی، سورج کو روک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز وقت پر ادا کرائی، چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا، انگلی سے پانی کی نہریں بہا دیں، اور ہمیشہ جو چاہا اللہ تعالیٰ نے منظور کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے ساری کائنات کو نفع پہنچا، اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کی وہ دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہوا۔ تاریخ ایسے واقعہ سے بری پڑی۔ اس فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے دین کے متعلق جو اس نے اپنے رسولوں کو عطا کی اس کی شان بیان فرمائی کہ ہوش میں آؤ اور غور کرو، اس اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد رکھو جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، جس کے سامنے سب نے جمع ہو کر جواب دینا ہے۔ اس کی اطاعت کے لیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے،
اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہی کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نصف رسولی از بس ضروری ہے، اور نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، جس کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔